تو وہ جو ہی یہاں پر پہنچتے ہیں ہم سارے لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے اس بار کوئی بات نہیں میں آپ کو پھر ایک بار کہتا ہوں میں کسی اور بات بہت شکریہ فاروق خان صاحب میں آپ لوگوں کے بیچ میں زیادہ دیر اور پہلی بار سیاسی جلسے میں ہو رہا ہے اتنا ڈسپلن اتنا پہلے ہم کو جانا ہے کہیں شام سے پہلے کے لیے جو ہے انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا کہ آج اس ریاست میں جو ہے ہم نے بلّا صاحب کو کامیاب کر کے جو ہے پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے اور یہ کس کی کامیابی ہے؟ یہ کامیابی جو ہے یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے، یہ این سی کی کامیابی ہے، یہ پی ڈی پی کی کامیابی ہے، یہ کانگریس کی کامیابی ہے، یہ مشترکہ کامیابی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے مشترکہ طور پر جو ہے اپنا ووٹ جو ہے کانگریس کے نشان جو ہے وہ مخلوص کر رہے ہیں ان کو سبق سکھائیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ 11 تاریخ کو ایک ایسا فیصلہ کیا جائے جو سارا کا سارا پورے ملک میں اس بار انشاءاللہ انڈین نیشنل کانگریس کی حکومت کرنے والی ہے اور آنے والا وزیر اعظم جو ہے ہندوستان کا وہ انشاءاللہ راہل گاندھی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 11 تاریخ کو رمت بلا جی کے حق میں زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں۔ شکریہ۔ ہم وہ رواج ادا کرتے تھے کیونکہ یہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ جو بھی ممبر پارلیمنٹ بنایا وہ واپس ملے گا نہیں، لیکن آج ہمیں اس لیے خوشی ہے کہ کانگریس جماعت نے ہمیں وہ ہیرا دیا جس نے ریاست جموں کشمیر کی 87 حلقوں کے اندر سب سے اگر کوئی ترقی والا حلقہ ہے جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ گاندھی نگر ہے۔ اس گاندھی نگر کا سابقہ جو احمد ہے وہ آج ہمارا امیدوار ہے، ہمیں اس لیے بھی خوشی ہے۔ اور آج کانگریس کے ورکر نہیں بلکہ تمام جماعتیں جو سپورٹ کر رہی ہیں ان کے ورکروں کا سر اونچا اس لیے ہے کہ کل عوام سے ہمیں معافی نہیں مانگنی پڑے گی جب ہمارا یہاں ایم پی جیت کے جائے گا وہ 5 سال کے بعد نہیں منہ دکھائے گا، بلکہ بھلا صاحب کا رشتہ اس پونچھ کے ساتھ ایسا ہے کہ 6 مہینے میں ان کے 2 دورے ضرور پونچھ ہوتے ہیں اور آگے جب ہماری نمائندگی کریں گے تو سال میں یہ 12 چکر ضرور لگائیں گے۔ انگریزوں کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، آج ان طاقتوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے جس کے مادھیم سے آج اکٹھا ہو گئے کہ زہر بولنے والی طاقتیں ان کو باہر نکالیں گے، انسانیت زندہ ہوگی اور انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ قدم آگے بڑھنا ہوگا اور پھر دوبارہ کانگریس کا پرچم لہرانا ہوگا جو بھائی چارے کے نام پہ آپ لوگوں سے سمرتھن لینے کے لیے یہاں پہ پوری طاقت یہاں پہ کیوں کرے۔ تھوڑے سے عرصے میں بڑے دن پہلے کا پروگرام نہیں تھا، رات کو ہی ہوا کہ ہم بٹا بٹار سے ہوتے ہوئے آگے جائیں گے، ڈیرا نگانی صاحب ہو گئے بٹا بٹار کے ارشاد والا شریف، تو کیوں نہیں ہم اپنے ساتھیوں سے اپنی بات بھی رکھ سکتے۔ تو چناؤ کا دور ہے، بڑے بھاشن کرنے کی ضرورت نہیں، صرف میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنے کے لیے کہ 11 تاریخ کے والے دن اپنا اور پورے پریوار کے سمیت برادری کے لوگوں نے من بنایا کہ اس بار وہ پریورتن یہاں پہ کریں گے، بھائی چارے کی طاقتوں وہ سیکولرزم کی سے سمبندھت فورسز کو مضبوط یہاں پہ کر پائیں گے۔ انہوں نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام عوام کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ پونچھ اور رجوری کے عوام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس ڈھنگ سے انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور ہمیں پورا اپنا بھروسہ یہاں پہ دیا کہ وہ 11 تاریخ میں بھرپور سہیوگ یہاں پہ دیں گے، سمرتھن ہمیں دیں گے تاکہ ہم راہل گاندھی جی کے ہاتھوں کو مضبوط کر پائے، تاکہ ہندوستان میں ستا کا پریورتن ہو پائے۔ وہ اگنور کرنے والے کیونکہ وہ اپنے بل بوتے پہ جیتے نہیں، وہ کسی کے نام پہ جیتے۔ ہم زمینی سطح کے ورکر ہیں اور ورکروں سے جڑ کے رہتے ہیں، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں، ہم ان کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں، یہی لوگ ہیں ہمیں بنانے والے۔ تو جس ڈھنگ سے بھاجپا والے لوگ کسی کے نام پہ جیتے ہیں، اپنے میں دم نہیں، اس لیے میں محسوس کرتا ہوں، ان کو یقین دلاتا ہوں جو وہ لوگ کر کے کانگریس میں کلچر میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کانگریس نے وکاس کر کے دکھایا، 2 سٹیپ پہ سروس دی، ہر ایک جگہ پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اور میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا یہ درشاتا تھا کہ ہم 2 سٹیپ پہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، ہم نے کر کے دکھایا۔ اسی راستے پر ہم لوگوں کی مشکلاتوں کا سمادھان کر پائے، میں سمجھتا ہوں اچھے ڈھنگ سے سیوا کر پائیں گے۔